بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو گفتگو میں کرنا چاہوں گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں، وہ ہمارے انڈیویجول، فیملی اور کمیونٹی ریلیشن شپ کے اوپر کہ ہمارے انفرادی سطح پہ تعلقات کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے، ہمارے خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے ہونا چاہیے، اور پھر ہمسایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور کمیونٹی میں، عام معاشرے میں ہمیں کس طرح سے اپنے معاملات کو چلانا چاہیے۔ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اور تمہارے ہمسائے کا تم پر حق ہے۔ مطلب یہ کہ انفرادی سطح پہ ہمارے جسم کے اعضاء جو ہیں، ہر جسم کے عضو کا ایک حق ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ وہ آنکھ سے لے کے ہاتھ، پاؤں، جسم کے ہر عضو کا ایک حق ہے، اس حق کو پوری طرح سے ادا کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ پھر اب خاندان کی بات آتی ہے تو خاندان کی بنیاد میاں اور بیوی کے تعلق سے، پھر اس کے اوپر جو جائیں پہلے والے تعلقات تو وہ ماں باپ، بہن بھائی کے تعلقات ہوتے ہیں، اور پھر رشتہ داروں میں قریبی اور بعید کے رشتہ داروں کی بات ہوتی ہے۔ تو تمام تعلقات کا ایک حق ہے، ہمیں اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ اچھے تعلقات کو ڈیولپ اور استوار کرنا چاہیے۔ اور جب ہم خاندان سے باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ہمیں جو خاندان کے بعد جس چیز پہ زور دینا چاہیے وہ ہمارے ہمسایوں کے حق ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ نے ذکر فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ہمسایوں کے حقوق اتنے بیان کیے کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں ان کو وراثت میں بھی حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ تو یہاں پہ اس پوری حدیث مبارکہ کا جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ ہمارے ہمسایوں کے حق ہمارے اوپر اسی طرح لازم ہے، اور بہت تفصیل سے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں فرمایا کہ ہمسایوں کے اپنے کھانا جو ہے وہ تھوڑا زیادہ پکا لیں، اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیں، اور کچھ چیز کھانا جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کر لیں۔ پھر ایک موقع پر فرمایا کہ وہ مسلمان، پکا مسلمان، سچا مسلمان نہیں کہ جو رات بھر اپنے پیٹ بھر کے رات گزارے اور اس کے ہمسائے میں اس کا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا سو جائے۔ تو یہ کمیونٹی کی بات ہوئی۔ اسی طرح پھر اگلی حدیث مبارکہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں دوستوں کے درمیان بہترین وہ ہے جو اپنے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہترین وہ ہے جو اپنے ہمسائے سے بہتر برتاؤ کرے۔ تو دوستوں میں بھی انفارمل ہمارا ریلیشن شپ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس انفارمل ریلیشن شپ میں بھی کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی دل آزاری کر بیٹھیں۔ بعض اوقات ہم ایک دوسرے کے ساتھ فرینک ہوتے ہیں، اس فرینکنس میں بعض اوقات ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو جب آپ کراس کریں گے تو بعض اوقات دوست بھی اس کو جو ہے بڑے سنجیدہ طریقے سے لیتے ہیں، اور اس میں تعلقات میں خرابی پیدا ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لائن بنا دی، ایک لائن ڈرا کر دی کہ جو دوست اچھا وہ ہے جو اپنے دوست کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن سلوک کرے۔ اچھا، اور آج کی میں آخری جو حدیث مبارکہ وہ حضرت بریدہ بن حاصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی سے جڑے رہو، میانہ روی سے جڑے رہو۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ میانہ روی سے جڑے رہو۔
کیونکہ جو بھی اس دین میں بے جا سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ تو دین میں اور ہماری عام زندگی میں بھی ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں انسان کی فلاح اور کامیابی ہے۔ جب آپ کسی بھی ایکسٹریم پہ جائیں گے تو اس میں معاملات بھی خراب ہوں گے، آپ کے لیے آپ اپنے لیے مسائل بھی کھڑے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں دین متین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درمیانی راستے پر چل کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امت وسط کہا قرآن مجید نے، ٹائٹل کیا دیا کہ تم امت وسط ہو، درمیانی راستہ اختیار کرنے والی امت ہو، کسی ایکسٹریم پر جانے والے نہیں ہو، انتہا پسندی کی طرف نہیں جاتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے جو قریبی فیملی کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ بھی اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کارواں پوائنٹ آپ کا اپنا چینل، سنتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ کارواں پوائنٹ آپ کا اپنا چینل۔